بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی مستورات مائیں بہنیں وغیرہ یہ فجر کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہی ہے، تو فجر کی نماز کے بعد میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں یہ دھیان رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، یعنی صبح صادق کے بعد سے لے کر اشراق کے وقت تک، اس درمیانی وقت میں کوئی بھی نفلی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کوئی بھی نفلی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے فجر کے بعد میں اشراق کا وقت ہونے تک صلاۃ التسبیح کی نماز نہ پڑھیں، اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد نہ پڑھیں۔ ہاں، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تہجد میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے اور صبح صادق سے پہلے تک پوری رات میں کبھی بھی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، مکروہ وقت کو چھوڑ کے۔ اور مکروہ وقت یہ رات میں نہیں ہوتا، مکروہ وقت دن میں ہوتا ہے، سورج نکلتے وقت۔ اسی طریقے سے جب سورج بالکل بیچ میں ہو، جس کو نصف النہار کہتے ہیں، اسی طریقے سے سورج غروب ہوتے وقت۔ تو ان وقتوں کو چھوڑ کر باقی اور وقتوں میں نفلی نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسرے بہت سے حضرات یہ معلوم کر رہے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز کے دو طریقے ہیں۔ آسان طریقہ جو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی نیت سے نیت باندھے۔ نیت باندھنے کے بعد میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اتنا پڑھے، اور اس کے بعد میں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے پورا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، الحمد شریف پڑھے، اور کوئی سورت پڑھے۔ کوئی سورت پڑھنے کے بعد میں رکوع کرنے سے پہلے کھڑے ہی پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے۔ تو اس طریقے سے کھڑے ہونے کی حالت میں یہ تیسرا کلمہ 25 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر رکوع میں جائے، رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم 3 بار، اور اس کے بعد میں 10 بار تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے کی حالت میں 10 بار تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے میں جائیں تو پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر پہلا سجدہ کر کے جب تھوڑی دیر ہم اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھنے کی حالت میں 10 بار تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر دوسرا سجدہ جب کرتے ہیں تو دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد پھر 10 بار تیسرا کلمہ پڑھیں۔ تو اس طریقے سے یہاں تک ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ تیسرا کلمہ ہو چکا۔ اب دوسرے سجدے سے ہم فوراً دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو کھڑے ہوتے ہی پھر واپس جس طریقے سے پہلی رکعت میں ہم نے پڑھا تھا کہ الحمد سے پہلے 15 بار، تو ویسے ہی الحمد سے پہلے 15 بار تیسرا کلمہ پڑھے، پھر الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھے، اس کے بعد میں 10 بار پھر تیسرا کلمہ پڑھے، اس کے بعد میں رکوع کرے، رکوع میں پھر 10 بار تیسرا کلمہ پڑھے۔ جس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی ہے ویسے ہی دوسری رکعت پڑھنی ہے، پھر ویسے ہی تیسری رکعت پڑھنی ہے، پھر ویسے ہی چوتھی رکعت پڑھنی ہے۔ تو اس طریقے سے 4 رکعتوں میں یہ تیسرا کلمہ 75 مرتبہ، ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھ کر پوری 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہمیں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔